فرمایا ما من ملبی یلبی، فرمایا جو تلبیہ پڑھنے والا جب بھی تلبیہ پڑھتا ہے، عمرے کا احرام باندھ کے، حج کا احرام باندھ کے تلبیہ پڑھتا ہے، فرمایا الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ من شجر او حجر او مدر، فرمایا تلبیہ پڑھنے والا اپنے مقام پہ کھڑا ہو کے تلبیہ پڑھتا ہے، جو ہی وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرمایا اس کے دائیں بائیں جتنے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جتنے درخت ہیں وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مدرنگ جتنے روڑے ہیں اور جتنے ڈھیلے ہیں سارے کے سارے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پہاڑ تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے تلبیہ کو سن کے دوسرا پہاڑ، اس سے اگلا پہاڑ، یہ پتھر تلبیہ پڑھتا ہے، یہ درخت تلبیہ پڑھتا ہے، اگلا درخت تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا اس کے تلبیہ کی گونج روئے زمین پہ پھیل جاتی ہے، روئے زمین پہ، روئے زمین کے درخت، روئے زمین کے پہاڑ تلبیہ پڑھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے پڑھتے پوری روئے زمین پہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو تلبیہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ لیکن میں ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں اور دعوت فکر دے دوں، یہ بار بار میں تلبیہ تلبیہ بول رہا ہوں، بے شمار عمرہ کیے ہوئے، کئی مرتبہ حج کیے ہوئے حاجی کہلانے والے ان سے صرف پوچھ لیں بھئی تلبیہ کیا ہے، تلبیہ کا ہی پتہ نہیں کہ تلبیہ کا مطلب کیا ہے۔ اور پھر یہ تلبیہ کے الفاظ اللہ ماشاءاللہ کسی کو یاد ہوں، ویسے پوچھیں کہ حج کتنے کیے ہیں، اتنے سال میں سعودیہ میں رہا ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، لیکن تلبیہ کے بنیادی الفاظ تک نہیں آتے۔ اور پھر وہاں پہ عجیب عجیب الفاظ میں اور عجیب عجیب انداز سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں، مفہوم کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، پتہ ہی نہیں کہ تلبیہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں کہ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں۔ حالانکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ تلبیہ ہر عمرہ کرنے والے اور ہر حج کرنے والے کے لیے افضل ترین ذکر تلبیہ ہے۔ اور اس سے اگلی بات عرض کروں کہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، تلبیہ آتا ہے، تلبیہ کے الفاظ آتے ہیں، لیکن پوچھا جائے بھئی تلبیہ کے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے؟ کیا صرف طوطے کی طرح الفاظ رٹ لینا مقصود ہے، طوطے کی طرح ادائیگی مقصود ہے؟ نہیں نہیں، ان الفاظ کا مفہوم سمجھتے ہوئے اور ان الفاظ کی حکمت سمجھتے ہوئے جب یہ الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں اور ذہن میں پورا مفہوم ہو، اس کے پورے مقاصد ہوں، لبیک میرے مولا میں حاضر ہوں، کیا معنی؟ میرے مولا آپ نے مجھے حج کے لیے پکارا تو مولا میں حاضر ہو گیا ہوں، میرے مولا یہ جو لبیک کی میری صدا ہے، یہ میرے اللہ آپ کے ساتھ وہ وعدہ ہے، میرے اللہ آپ کے ساتھ وہ معاہدہ ہے، جس طرح آپ کے فرض کردہ حج کو ادا کرنے کے لیے لبیک میں حاضر ہو گیا ہوں، میرے مولا میری زندگی میں جو بھی آپ کا حکم آئے گا، میرے مولا آپ کے ہر حکم کے سامنے میں لبیک کہوں گا، میرے مولا اب میں نے حج کے حکم کے سامنے لبیک کہہ دیا ہے، مولا جب آپ کا حکم نماز کا آئے گا لبیک، جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آئے گا لبیک، جب سچ بولنے کا حکم آئے گا لبیک، جب صلہ رحمی کا حکم آئے
آئے گا، لبیک اخلاق حسنہ کا حکم آئے گا، لبیک مولا جب قربانی کا حکم آئے گا، لبیک یہ لبیک کا معنی یہی ہے کہ میرے مولا جس طرح میں آپ کی پکار پہ آپ کے حکم پہ حج کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، آپ کے ہر حکم پہ لبیک لبیک یہی میرا فریضہ ہے اور میرے مولا یہی میرا وظیفہ ہے، یہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، میرے مولا آپ کے ہر حکم پہ میں اتنا عمل کرنے والا ہوں، آپ کے ہر حکم کا اتنا پابند ہوں، جب آپ کا حکم آ جائے گا پھر سب کے سب حکم پیچھے چلے جائیں گے، لا شریک لک، آپ کی اطاعت میں آپ کے فرض کی ادائیگی میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک، مولا اب آپ کا حکم آ گیا ہے، آپ کے حکم سے بڑھ کے کس کا حکم ہو سکتا ہے، میرے مولا اب آپ کی طرف سے یہ پابندی آ گئی ہے، باقی ساری پابندیاں ختم ہیں، تو لا شریک لک، مولا آپ کے احکام کی ادائیگی میں کسی کے حکم کو مقدم نہیں کر سکتا، لا شریک لک، اگر آپ کے احکامات کو پیچھے کر کے کسی کے حکم کو آگے کروں گا یہی شرک ہو جائے گا، لا شریک لک، مولا میں اس شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، یہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، مولا اصل تعریفیں تو آپ کی ہیں، اصل تعریف تو آپ کی ہے، کیوں؟ سنیں، ہر عمارت کی تعریف وہ در حقیقت معمار کی تعریف ہے، ہر صنعت کی تعریف وہ صانع کی تعریف ہے، دنیا میں جس کے پاس جو خوبی ہے، دنیا میں جس کے پاس جو کمال ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں کمال ہے وہ کمال اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ کمال عطا کرنے والے آپ ہیں، جس کے جس کمال کی تعریف ہوگی ان الحمد، مولا اصل میں تعریف آپ کی ہوگی، جس کی جس خوبی کی تعریف ہوگی وہ تعریف آپ کی ہوگی، اگر کسی کے پاس حسن و جمال ہے وہ حسن و جمال تو آپ نے دیا ہے، تعریف تو آپ کی ہوگی، اگر کسی کے پاس قوت اور طاقت ہے وہ تو آپ نے عطا کی ہے، وہ تعریف تو آپ کی ہوگی، ان الحمد والنعمت لک والملک، مولا ساری کی ساری نعمتیں میرے پاس جو جو نعمت ہے وہ آپ کی ہے، اور مولا ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی اختیار آپ کا ہے، یہ تلبیہ کے الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور پورے کا پورا مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے جب تلبیہ پڑھیں گے پھر اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا، اس کا لطف کچھ اور ہی ہوگا، کیونکہ ہمیں نہ الفاظ صحیح آتے ہیں نہ اس کا مفہوم صحیح آتا ہے، بس طوطے کی طرح رٹ لیے ہیں یا وہ بھی نہیں آتے، تو جب تک اس کا مفہوم ذہن میں نہ بٹھایا جائے اور پھر اس مفہوم کو پوری زندگی میں حج کے بعد اپنی زندگی میں لایا جائے